مقدس پیٹر شنیل فرانس کے ایک دور استادہ علاقے میں میری این سبلاس اور کلوڈ فرانسس شنیل کے ہاں 12 جولائی 1803 کو پیدا ہوئے۔ آپ نے 7 سے 12 سال کی عمر تک اپنے فارم پر چرواہے کے طور پر کام کیا۔ آپ نے اپنے پیرش پریسٹ کی مدد سے اپنی تعلیم کا آغاز کیا۔ آپ کی تعلیمی قابلیت نے کراس سے آئے کاہن کو اتنا متاثر کیا کہ انہوں نے آپ کو شہر میں تعلیم حاصل کرنے کی اجازت دی۔ آپ نے اسے منظور کیا اور 1814 میں اپنی تعلیم شہر میں جاری رکھی۔ آپ نے 28 مارچ 1817 کو پاک یوکرسٹ کا ساکرامنٹ لیا۔ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ آپ کا رجحان مشنری خدمت کی طرف بڑھتا گیا۔ آپ امریکن مشنریز کے لکھے ہوئے خطوط پڑھنے میں اپنا وقت گزارنے لگے۔ 1819 میں آپ نے میگزیمیو کی مائنر سیمنری میں داخلہ لیا، جہاں آپ نے لیٹن کرسچن ڈاکٹرن اور اوریٹری میں اعلیٰ تعلیمی قابلیت پر بہت سے انعامات حاصل کیے۔ سن 1823 میں بلے ڈائیوسیسن کالج سے تعلیم حاصل کی اور 1824 میں برو فرانس کی میجر سیمنری سے تعلیم حاصل کی۔ 15 جولائی 1827 میں آپ کاہن مقرر ہوئے اور ایمبیریو این بگی میں معاون کاہن مقرر ہوئے۔ یہیں آپ نے معاون کاہن کے خطوط پڑھے جو اس وقت ہندوستان میں بطور مشنری کام کر رہا تھا۔ اسی سال مقدس شنیل نے بلے کے بشپ سے دوسرے ملک انجیل کی بشارت کے لیے جانے کی اجازت طلب کی، مگر وہ منظور نہ ہوئی۔ بشپ صاحب نے آپ کو کراس میں پیرش پریسٹ مقرر کر دیا۔ آپ مزید 3 سال تک بطور کاہن خدمت کرتے رہے۔ آپ کی خدا سے انتہائی محبت کو دیکھ کر پیرش کے بہت سے لوگ توبہ کرنے لگے اور نیکی کی راہ چلنے لگے۔ اس دوران آپ نے دیکھا کہ کچھ ڈائیوسیسن پریسٹ نے ایک جماعت کی بنیاد رکھی جو میری مدر آف جیزس کے نام سے منسوب تھی۔ آپ بھی سن 1831 کو 28 سال کی عمر میں اس جماعت میں شامل ہو گئے۔ اس جماعت کا کام مقامی اور بین الاقوامی سطح پر انجیل کی بشارت کے مشن پر جانا اور دوسرے لوگوں کو مسیح یسوع کے بارے میں تعلیم دینا تھا۔ جب آپ نے اس جماعت میں شمولیت کی تو آپ کو بلے میں جماعت کی سیمنری میں اسپریچول ڈائریکٹر تعینات کر دیا گیا۔ آپ نے یہ خدمت 5 سال تک ادا کی اور بھرپور طریقے سے طلباء کو روحانی طور پر ترقی کرنے میں مدد کرتے رہے۔ 1836 میں جماعت نے نئے مشنز پر کام کرنا شروع کیا، جس میں آپ کو بھی بشارتی سفر کرنے کا موقع ملا۔ آپ کے ہمراہ ایمانداروں کا ایک چھوٹا گروہ تھا۔ 10 مہینے کے کٹھن اور تھکا دینے والے سفر کے بعد آپ نے اپنے ساتھیوں کو چھوڑا اور فتونہ کے ایک جزیرے میں چلے گئے۔ یہ آدم خور جزیرہ تھا، مگر کچھ ہی عرصہ سے یہاں کے بادشاہ نے آدم خوری کو منع قرار دیا اور اس پر سزا مقرر کی۔ ابتدا میں آپ کے ساتھیوں کو فتونہ کے بادشاہ نوئی لیکی نے پذیرائی بخشی۔ آپ نے وہاں کی زبان سیکھی اور آپ لوگوں کا اعتماد جیتنا شروع ہو گئے۔ 2 فروری 1829 کو ایک طوفان نے یہاں کے باغات اور مکانات کو تباہ کر دیا۔ آپ نے ان مشکل حالات میں نہایت محنت کی اور بیماروں کی خدمت کی، اور خاص طور پر جو مرنے کے قریب ہوتے اور یسوع کو قبول کرتے ان کو بپتسمہ دیتے۔ آپ نے اس طرح کے اور بہت سے رحم کے کام کیے، جس کی وجہ سے آپ رحم دل شخص کے نام سے مشہور ہو گئے۔ اس علاقے میں انجیل کی بشارت دینا ایک مشکل کام تھا، خاص طور پر مختلف لوگوں اور نئے رسم و رواج میں کام کرنا اور بادشاہ کی طرف سے بھی خبردار رہنا۔ ان سب مشکلات کے باوجود آپ نے نہایت وفاداری سے 3 سال تک کلام کی بشارت کی، اور آپ کی محنت سے ایمان نے پھل لانا شروع کر دیا، اور بہت سے لوگوں نے بت پرستی کو چھوڑ کر بپتسمہ لیا
اور آپ کے ساتھ مل کر کلام کی بشارت دینے لگے۔ جو ہی بادشاہ نے دیکھا کہ بہت سے لوگوں نے مسیحیت کو قبول کر لیا ہے اور آپ کے ساتھ مل کر کلام کی بشارت دے رہے ہیں، تو اس کو یہ احساس ہوا کہ مسیحیت اس کے اعلی اختیار کو گرا سکتی ہے، کیونکہ اس کے بیٹے مٹالا نے بھی بپتسمہ لے لیا تھا۔ اس پر بادشاہ نے اپنے داماد کو فوجیوں کے گروہ کے ہمراہ مقدس شنیل کے پاس بھیجا، جنہوں نے مقدس شنیل پر بہانے سے کلہاڑی سے حملہ کیا اور ان کو قتل کر دیا۔ یہ 28 اپریل 1841 کا دن تھا جب آپ خداوند میں سو گئے۔ کلیسیا آپ کی یاد میں 28 اپریل کو عید مناتی ہے اور اس دن ولیز اور فتونہ میں سرکاری چھٹی ہوتی ہے۔ آپ کی سادہ مگر پر اثر خدمت نے بہت سے لوگوں کو متاثر کیا اور 5 مہینے کے اندر ہی تمام جزیرہ مسیح ہو گیا۔ آپ انہی لوگوں کے ہاتھوں قتل ہوئے جن کو آپ بچانے آئے تھے، لیکن آپ کی قربانی نے وہاں کے لوگوں کو ابدی زندگی کی راہ دکھائی اور لوگوں نے مسیح یسوع کو اپنا نجات دہندہ قبول کر لیا۔ آپ کی زندگی ہمیں ہر کام میں خدا کی وفاداری کرنا سکھاتی ہے۔ چوبیس اپریل 2022 کو ریورنڈ فادر جیمز شماؤن نے ایک بشارتی کیتھولک کیرزمیٹک کمیونٹی کی بنیاد رکھی، جو کہ اپنے رحم کے کاموں، کلام کی قدرت، پرستش، حمد و ثنا سے ہزاروں روحوں تک پہنچ گئے ہیں اور ان کو کلیسیا میں حاصل کر چکے ہیں۔ ہم راہ کے شاگردوں کے لیے مقدس پطرس شنیل جیسا شخص بہترین نمونہ ہے۔ ہمیشہ مرا ہے یہ گندم کا دانہ ہے، ہر بار اس میں اضافہ۔ ہمیشہ مرا ہے یہ گندم کا دانہ ہے، ہر بار اس میں اضافہ۔ کہ جس نے کیا ہے یہاں خرچ خود کو، اسے ڈر نہیں ہے فنا کا، اسے ڈر نہیں ہے فنا کا۔ یہی زندگی ہے جو مٹتی نہیں ہے، یہی زندگی ہے جو مٹتی نہیں ہے۔ ہم کو سکھایا مسیح نے، ہم کو سکھایا مسیح نے، ہم کو سکھایا مسیح نے، جی جی کے مرنا، مر مر کے جینا، جی جی کے مرنا، مر مر کے جینا۔